ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله وصدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف ہونے سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مقدس جو تاریخ ہے یکم محرم الحرام شریف کی تاریخ لگ گئی ہے، اور اسلامی اعتبار سے جو ہے وہ نیا سال ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی شروعات جو ہے نا کہ یہ پہلا سال کیسے ہے، اس کی شروعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا ہے۔ اسلامی نیا سال، پہلے تو اس مسئلے پر آپس میں باتیں ہوئی صحابہ کرام میں کہ پہلا سال کون سا بنایا جائے، پہلا سال شروعات کہاں سے کیا جائے۔ صحابہ میں آپس میں کسی نے مشورہ دیا کہ فتح مکہ کو بنا لیا جائے، کسی نے کہا سرکار کے اعلان نبوت جب سرکار نے کیا ہے تب سے پہلا سال اس کو بنایا جائے، کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات فرما گئے اس کو پہلا سال بنایا جائے پھر شمار کیا جائے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو جو ہجرت کا سال ہے اس کو پہلا بنایا جائے، وہاں سے پھر یہ سال بنا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ محرم شریف کو پہلا مہینہ بنایا جائے سال کا، پھر اس طرح یہ سال اور مہینے شروع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ ان ایام میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے جو میں نے تبلیغ اسلام کیا ہے اور تم تک دین پہنچایا ہے، تو حبیب سب سے بتا دیجئے کہ ہمیں جواباً کوئی اجرت نہیں چاہیے آپ سے کہ ہم نے تمہیں نماز سکھا دیا ہے تو ہمیں بھی یہ چیز دے دو، ہم نے تمہیں اسلام سکھا دیا ہے تو یہ دے دو، نہیں۔ اللہ فرماتا حبیب ان کو بتا دیں کہ جو میں نے تبلیغ اسلام کر دیا ہے اور دین تم تک پہنچا دیا ہے تو اس کے بدلے میں اے لوگوں ہمیں تم سے کچھ چاہیے نہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، نہ مال و دولت نہ عزت و کچھ نہیں چاہیے، وہ تو اللہ نے دیا ہی ہے، وہ مالک کائنات ہے۔ پھر کیا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب بتا دیں کہ ان لوگوں سے کہ ہمیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں تم کو کھانے کا طریقہ نہیں پتا تھا، میں نے طریقہ سکھایا ہے تمہیں، سرکار نے سکھایا نا۔ تمہیں کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں تھا، یہ کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پانی پینے کا ڈھنگ نہیں معلوم تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ نہیں پتا تھا، یہ سرکار نے سکھایا۔ ماں باپ کی عظمت کس نے سکھائی؟ سرکار علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ نماز کیسے پڑھیں؟ سرکار نے بتایا۔ حج کیسے کریں؟ سرکار نے بتایا۔ یعنی ہماری زندگی کے جو شب و روز ہیں اور زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، سب طریقہ کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے یہ سب کچھ تمہیں سکھا دیا، اس کے بدلے میں ہمیں تم سے کچھ چاہیے نہیں۔ ہاں ہمیں دینا چاہتے ہو تو میں تم سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بدلے میں اگر مجھے گفٹ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔
الا المودۃ فی القربا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ اس پر دو چار حدیثیں میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے دو روایتیں میں سنا دیتا ہوں۔ کہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سرکار نے فرمایا انی ترکتم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے میری اطرت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اب یہاں تھوڑا سا میں سمجھاؤں گا آپ کو، ہوتا یہ ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دونوں ساتھ میں سرکار نے تذکرہ کیا، کتاب اللہ و اطرتی، میرے اہل بیت اور اللہ کا قرآن۔ آپ خود دیکھیں اس دنیا میں کہ اہل بیت کا تذکرہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، مگر قرآن پاک نہیں، قرآن پاک سے وہ محبت نہیں ہے۔ کہیں اہل بیت ہیں تو قرآن نہیں ہے، کہیں قرآن ہے تو اہل بیت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا دونوں کو لازم پکڑ لو، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم کو ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر یہ دونوں اہل بیت اور قرآن ایک ساتھ کہیں جمع ہیں تو اسی کو مسلک اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت طہار کی محبت کو ہم ذریعہ ایمان سمجھتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک روایت اور پہلے یہ عرض کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث میں نے سنا دی، اس پر دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب احادیث آپ پڑھیں گے تو بہت ساری احادیث ایک ساتھ آتی ہیں جو الگ الگ کتابوں میں ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ میں سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث پر بہت زور دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سرکار اسلام نے فرمایا ہے۔ مگر اور بھی حدیث سن لیں، سرکار فرماتے ہیں ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت یعنی احادیث طیبات، یہ بھی لے کے چلیں ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑ لو، میری سنت کو بھی اور خلفائے راشدین کو بھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہیں اہل بیت ہے تو خلفائے راشدین نہیں ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، سرکار نے فرمایا میرے بعد جس کی اقتدا کرو گے ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے رضوان اللہ تعالی مجمعین، اس پر بھی عمل کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو تمام صحابہ کرام سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہو گیا کہ اہل بیت کو پکڑا اور صحابہ پہ بھوکنے لگ گئے، قرآن کو پکڑا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ دین سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، سرکار نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ کلمہ پڑھنے والوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو سواد اعظم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو مس سواد الاعظم، تو سواد اعظم کیا ہے؟ السواد العظم هو اہل السنت والجماعت، اہل سنت والجماعت جو ہے یہی مسلک سواد اعظم کہلاتا ہے۔ یہ پوری احادیث طیبات ہے، جو جب ساری حدیثیں جمع کریں گے تب آپ کی عقلیں کھلیں گی کہ بھئی ہاں سرکار اسلام کے تو یہ بھی فرامین موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید اور باتیں کر سکوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال حب آل محمد یوما خیر من عبادتی سنتین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کی آل محمد کی محبت، اہل بیت طہار کی محبت، فرماتے ہیں کہ ایک سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن آل محمد کی محبت ایک سال کی نفلی عبادت سے، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں آپ، بہتر ہے۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور سرکار فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا تو جو اہل بیت طہار سے
محبت کرے گا، اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا۔ اچھا، اس پر ایک روایت عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا یہی حال تھا۔ ابھی میں تاریخ ابن عساکر پڑھ رہا تھا رات میں، تو یہ روایت مجھے ملی۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پہ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ اندر جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے۔ اب بیٹے ہیں وہ کھڑے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آ گئے۔ اور جب واپس آ گئے کچھ دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی خلیفہ دویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں آیا تھا اور آپ محو گفتگو تھے اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا ہے وہ لفظ سناتا ہوں آپ کو۔ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اولاد سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ اندر آ جائیں۔ وہ میرا بیٹا تھا جو کھڑا تھا، مگر آپ امام حسین ہیں اور آپ باہر کھڑے تھے، آپ زیادہ حقدار ہیں میرے بیٹے سے۔ آگے لفظ سنیں آپ، کہتے ہیں کہ اور ہمارے سروں پہ یہ جو بال ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ بیٹے حسین، یہ ہمارے سروں پہ جو بال ہیں اللہ عز و جل کے بعد کس نے اگائے ہیں؟ یہ بال میرے سروں پہ جو ہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کے بعد یہ کس نے اگائے ہیں؟ تم سادات کرام نے اگائے ہیں۔ یعنی عمر کے سر پہ اگر بال ہے تو تم سادات کی دین ہے، تم اہل بیت اطہار کی دین ہے۔ تو یہ محبت تھی اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام کی۔ میں دو چار روایتیں عرض کر دیتا ہوں کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جن کے دل محبت اہل بیت سے خالی ہیں۔ یاد رکھیں، اس دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکتا ہے جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں لا يدخل الایمان، حدیث پاک ہے کہ اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے تو امام حسین کو دل میں داخل کرو، امام حسن کو دل میں داخل کرو، مولا علی کو دل میں داخل کرو، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو دل میں داخل کرو۔ جس دل میں پنجتنے پاک ہوں گے اسی دل میں ایمان داخل ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دو تین حدیثیں ایسے لوگوں کے لیے بھی سنا دیتا ہوں۔ آج بارش کا موسم ہے تو ہو سکتا ہے 3 جماعت کرنا پڑے، اس لیے میں جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سے پروگرام بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج اپنے یہاں مسجد میں پروگرام 10 روزہ جو ہوتا ہے تو عشاء کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس سال ہمارے یہاں ایک عظیم عالم دین تشریف لا رہے ہیں اور آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی تو بڑے محظوظ ہوں گے۔ میری مراد مفکر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی جہانگیر القادری صاحب قبلہ مدت اللہ نورانی ہے۔ شاید ہندوستان میں کوئی صوبہ ہوگا جہاں ان کی تقریر نہ ہوئی ہو، اور بڑی جوشیلی اور بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات آج سے عشاء بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، تشریف لائیں۔ اور آج سے عشاء کی جماعت میں نے کل اعلان کر دیا تھا، عشاء میں 9 بجے ہوگی، یاد رکھیے گا عشاء کی جماعت 9 بجے ہوگی۔ اور خواتین کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے تو خواتین بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک دو روایت عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، حسنین کریمین سے پیار نہیں کرتا ہے، یاد رکھیں کہ بغیر حسنین کریمین کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سرکار کا محبوب ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احبہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اگر حسن حسین کو چھوڑ کے دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ تمہارا ناقص ہے اور ادھورا ہے۔ بغیر حسن حسین کے حضور کی محبت کامل نہیں ہو سکتی ہے۔
اچھا لطف کی بات یہ اس حدیث میں ایک علمی نقطہ سمجھا دوں. سرکار فرماتے ہیں جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی تو آگے ہونا چاہیے تھا کہ گویا اس نے اللہ سے محبت کی, گویا اس نے اللہ سے محبت کی, مگر نہیں, سرکار نے صیغہ بدل دیا, جملہ بدل دیا. من احب الحسن والحسین فقط احبنی ومن احبنی فقط احبہ اللہ. جملہ بدل دیا. مطلب کیا ہوا کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. صیغہ بدل دیا, جملہ بدل دیا, گویا اس نے اللہ سے محبت نہیں کی, وہ اللہ کا محبوب ہو گیا. وہ اللہ کا محبوب ہو گیا جو حسن کا محبوب ہو گیا, جو حسین کا محبوب ہو گیا, جو حسن حسین کا محب ہو گیا وہ خدا کا محبوب ہو گیا. اس لیے یہ حدیث پاک سب سنا رہا ہوں آپ کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اتنا بڑا نمازی ہو, اتنا بڑا حاجی ہو, اور وہ رکن اور مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے پاس ہے نا, رکن یمانی اور مقام ابراہیم, تو وہاں جائے اور وہیں کھڑے ہو اور قیام کرے اور نماز پڑھے, تسبیح پڑھے, اور تسبیح اتنی پڑھے کہ ایسے مر جائے, قرآن پڑھتے پڑھتے, نماز پڑھتے پڑھتے, اور یہاں نہیں, خانہ کعبہ کے سامنے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کے وہاں کعبہ میں جا کے مر جائے. اور وہ جو مرنے والا تھا وہ بڑا پرہیزگار تھا, مگر اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے, اہل بیت سے پیار نہیں ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں دخل النار. اگرچہ وہ حاجی تھا مگر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, اگرچہ وہ نمازی تھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, اگرچہ وہ عالم تھا, مفتی تھا, کتنا بڑا کوئی تھا, مگر اہل بیت کا بغض تھا اگر دل میں, تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کعبہ میں بھی مر جائے جہنم میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. ایک روایت اور سنا دیتا ہوں. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعوا. یہ حدیثیں سنا رہا ہوں, کس سے کہانی نہیں, سرکار کی باتیں سنا رہا ہوں. اہل بیت سے پیار کریں اگر نجات چاہتے ہیں. سرکار نے خطبہ دیا تو کہتے ہیں میں نے سنا. سرکار کہتے ہیں ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا. میرے سرکار نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں سنو, جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا محشر میں اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا, یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا. فقلت, صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى. حدیث سنیں آپ, اہل بیت کے محب ہو جائیں آپ. سنیت نام ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا, اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا. تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى. اگر وہ نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, تب بھی اہل بیت سے بغض رکھتا تھا, مگر نمازی بہت تھا, روزے دار بہت تھا, تسبیح بڑا بھانجتا تھا, پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے, تبلیغ کرتا تھا, تقریر کرتا تھا, کتابیں لکھتا تھا, درس دیتا تھا, بہت بڑا پرہیزگار تھا, تو کیا وہ بھی؟ قالا, سرکار فرماتے ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى. ہاں وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور یہودیوں کے ساتھ اس کا بھی حشر کیا جائے گا جو نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, مگر اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا تھا, اہل بیت اطہار سے کینہ رکھتا تھا. اور آگے لفظ ہے وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. تو اس کا یہ مسلمان جاننا, گمان کرنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, تبلیغ کرنا کچھ کام نہیں آئے گا اگر اہل بیت سے وہ نفرت کرتا ہے, اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. اور اگر اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. 2-4 منٹ بچا ہے, ایک روایت اور عرض کر دوں, اس پہ آپ کہیں تو میں سینکڑوں حدیثیں سناؤں آپ کو کہ پھر ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار صرف نماز پہ دھیان دے بقیہ نہ دیں. یہ سرکار فرماتے ہیں بے شک نماز پڑھنی چاہیے, کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے, مگر ایمان درست بھی رکھو. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سرکار فرماتے ہیں
من لم یعرف حق اطرتی والانصار والعرب فہو لأحد ثلاث. میرے سرکار فرماتے ہیں جو شخص میرے اہل بیت انصار و عرب کا حق نہیں پہچانتا، میرے اہل بیت اطہار کے حقوق کیا ہیں وہ نہیں جانتا، تو میرے آقا فرماتے ہیں فہو لإحدى ثلاث، تو وہ تین میں سے ایک ضرور ہوگا. جو میرے اہل بیت کا حق نہیں سمجھتا، میرے اہل بیت سے محبت نہیں کر. یہ طریقہ تو ہے یار نا کہ جس سے محبت کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ جب خطبہ دے رہے تھے کربلا میں، جو خطبہ ہے آپ کا پڑھیں آپ الکامل، تاریخ الکامل پڑھیں، وہ خطبہ ہے آپ پورا خطبہ ہے آپ کا، وہ خطبہ پڑھیں کہ امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کیا میرے نانا نے نہیں فرمایا تھا کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اور آگے جو لفظ ہے امام حسین نے کربلا میں کہا تھا کہ وَقُرَّةُ عَيْنِي أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. امام حسین نے کربلا میں کہا تھا اور حسن حسین سنیوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں گے ہمیشہ. تو آج دیکھیں اہل سنت میں وہ تذکرے ہوتے ہیں. ہم امام حسین کی محبت میں صحابہ پہ نہیں بھوکتے، یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت پر نہیں بھوکتے. ہمارے یہاں دونوں ہیں، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. امام اہل سنت نے فرمایا تو تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. اب سرکار فرماتے ہیں اہل بیت سے جو نفرت کرے اور ان کے حقوق نہ پہچانے، کہتے ہیں اما منافق، یا تو وہ منافق ہوگا. اب یہ سرکار علیہ السلام کی حدیثیں میں سنا رہا ہوں، وہ منافق ہوگا. وہ اما لزنیتن، یا تو وہ زانی ہوگا، زنا سے پیدا ہوا ہوگا. اب اندازہ لگائیں سرکار علیہ السلام، یہ سرکار کی بات ہے. اگر میں کہتا تو پھر ہو سکتا تھا مقتدیوں میں کوئی کہ یار بڑا سخت جملہ کہتے ہیں آپ. یا تو وہ منافق ہوگا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، ان کے حقوق نہ پہچانے، یا تو وہ ولد الزنا ہوگا. وَإِمَّا امْرَأٌ حَمْلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طُهْرٍ، اور اگر یہ دونوں نہیں رہا تو وہ ایسا بچہ ہوگا جو حیض کی حالت میں پرورش پایا ہے، حیض کا جو حمل تھا اس سے وہ پیدا ہوا ہے. یہ تین حالتوں سے وہ بندہ خالی نہیں ہوگا جو اہل بیت طہار سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سبوں کو اہل بیت طہار کا وفادار بنائے، صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے عزت اور احترام کے ساتھ